هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. میرے بھائیو، دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ اور اس کی حسین راتیں اور اس کی پیاری عبادتیں، جس کے چل چلاؤ کا وقت قریب آ چکا ہے. اب ہم اس مہینے کو، اللہ کے اس مہمان کو رخصت کرنے جا رہے ہیں. یہ مبارک مہینہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ لپیٹ لیا جائے گا. قرآن، تقوی، صبر کے مبارک مہینے کو ہم رخصت کرنے جا رہے ہیں. اس مہینے کے پہلے جمعے کو ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، اور اس ماہ مبارک کو بھی خوش آمدید کہہ رہے تھے کہ مبارک مہینہ جس میں انسان اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، سنوار لیتا ہے، اپنے آپ کو خوش نصیب بنا لیتا ہے. ہم آپ کو اس کی بشارت سنا رہے تھے. آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ مہمان ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے. کل کہہ رہے تھے خوش آمدید، لیکن آج کہہ رہا ہوں اے اللہ کا مبارک مہمان، تم پر سلامتی ہو. رمضان کا مہینہ تم پر سلامتی ہو. تلاوت قرآن کا مہینہ تم پر سلامتی ہو. صیام و قیام کا مہینہ تم پر سلامتی ہو. برکت و احسان کا مہینہ تم پر سلامتی ہو. تہجد اور تراویح کا مہینہ تم پر سلامتی ہو. معلوم نہیں کہ آئندہ سال اس مہینے سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہمیں نہیں معلوم. اس کے ایام تو لوٹیں گے، لیکن ہم اور آپ رہیں گے یا نہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. رمضان کا مہینہ بہت تیزی سے گزر گیا. آنکھ جھپکتے یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا. اللہ اکبر. معلوم نہیں کس کی مغفرت ہوئی، کس کی مغفرت نہیں ہوئی. یہ بھی معلوم نہیں کس کی عبادتیں اللہ نے قبول کر لی ہیں اور کس کی عبادتیں اللہ نے رد کر دی ہیں. میرے بھائیو، جب ہم اس مبارک مہینے کو رخصت کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں افسوس پر، ہمیں جدائی پر آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے کہ اللہ کا یہ مبارک مہینہ، اللہ کا یہ مبارک مہمان ہم سے اور آپ سے رخصت ہونے جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایسا مہینہ تھا جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے تھے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے، شیاطین کو قید و بند کر دیا گیا تھا تاکہ ہماری عبادات کو خراب نہ کریں. اہل ایمان، اہل تقوی اس مہینے کو رخصت کرتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی مبارک گھڑیاں ہم سے اور آپ سے رخصت ہونے جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں مقبول فرمائے، مقبولین میں شامل فرمائے. ہمیں اور آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دے، جنت الفردوس کا وارث بنا دے. میرے بھائیو، اسلاف کرام اس مہینے کے گزرنے پر آنسو بہاتے تھے. علی رضی اللہ عنہ رمضان کی آخری رات میں آواز لگاتے: یا لیت شعری من المقبول فنہنی ومن المحروم فنعزیک. یا لیت شعری، ہائے افسوس
ہم میں سے کون مقبول ہے کہ اسے مبارکبادی پیش کی جائے اور کون محروم ہے کہ اس کی تعزیت کی جائے؟ نعم واللہ، بالکل قسم اللہ کی، ہمیں نہیں معلوم کون ہم میں سے مقبول ہوگا اور کون مطرود ہوگا، کس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، کس کو قریب کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، من هذا المقبول منا فنهنی ومن هذا المحروم منا فنعزی۔ ہم میں سے کون مقبول ہے کہ اس کی مبارکبادی پیش کریں، کون ہم میں سے محروم ہے کہ اس کی تعزیت کریں۔ اے مقبول، آپ کے لیے مبارکبادی ہے۔ اے مردود، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے رد کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو کم کرے اور آپ واپس پلٹیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عید الفطر کے دن اپنے خطبے میں کہتے ہیں، اے لوگو، تم نے اللہ کے لیے 30 روزے رکھے، 30 راتیں قیام کی، اور آج تم اللہ سے طلب کرتے ہو کہ اللہ تمہاری عبادت مقبول کر لے، مقبول و منظور فرما دے۔ بعض سلف ان پر غم اور پریشانی کے آثار نظر آتے تھے۔ جی، عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن اللہ کے اس مہمان کے جانے پر ہم لوگوں کو غم ہے۔ وہاں بن ورد نے کچھ لوگوں کو عید کے دن دیکھا، ہنستے ہوئے، ٹھٹا مارتے ہوئے دیکھا۔ کیا فرمایا کہ اگر ان لوگوں کی روزے کو اللہ نے قبول کر لیا، ان لوگوں کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا، تو یہ شکر گزاروں کا عمل ایسا نہیں ہوتا، اور اگر مقبول نہیں ہوئی عبادتیں، روزے مقبول نہیں ہوئے، تو ڈرنے والوں کا فعل ایسا نہیں ہوتا۔ حسن بصری تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے رمضان کے مہینے کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم سبقت کرنے والا بنایا ہے۔ لوگ اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی خوشنودی کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ ایک قوم کامیاب ہوتی ہے اور دوسری قوم ناکام ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو آج کے دن ہنستے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اپنے حالات پر، اپنی عبادات پر غور کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے اور اپنے اندر ضرور پائے کہ جب اللہ ہماری عبادتوں کو مقبول و منظور فرماتا ہے، قبول کرتا ہے، تو اس کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ کیا وہ علامتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ بات انشاءاللہ بعد میں ہوگی، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے اختتام پر، رمضان کے گزرنے پر اللہ نے کچھ عبادتیں مشروع کی ہیں، اللہ نے کچھ عبادتوں کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کثرت استغفار، اور قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر عبادت کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم سے کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، اللہ اسے درگزر فرما دے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ حج کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے استغفار کرنے کا حکم دیا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 199۔ نماز کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اور اس سے پہلے پڑھتے ہیں 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رات کو قیام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحور کے وقت میں نیک لوگ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ زندگی کے اختتام پر، موت کے قریب، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اور اس لیے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے آخری ایام میں استغفار کیا کرتے تھے۔ کس طرح پڑھتے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ میرے بھائیوں، کثرت سے استغفار کیجئے، اور عام حالات میں، عام دنوں میں بھی استغفار کو اپنی زبان پر جاری رکھیے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس گھڑی میں آپ کے استغفار کو قبول کر لے گا۔ اسی لیے ابلیس کے بارے میں آیا ہے، اس نے کہا
کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، ہمیشہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ استغفار کا اہتمام کریں اور دل سے استغفار کریں، صرف زبان پر نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ استغفار کا زیادہ سے زیادہ ابھی سے اہتمام کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ دوسرا عمل جو رمضان کے اختتام پر ہے، کیا کہ عید کا چاند نکلتے ہی، عید کی نماز پڑھتے ہی، عید کے چاند نکلتے ہی، عید کے نماز کی ادائیگی کے وقت تک ہم اور آپ تکبیر کہتے رہیں، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت سے نوازا، اس پر اللہ کی بڑائی کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کب پڑھیں گے؟ عید کا چاند نکلنے سے لے کر نماز ادا کرنے تک۔ تیسرا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے جس عمل کا دیا ہے وہ زکوٰۃ فطر ہے، فطرانہ ہے، فطرہ ہے، زکوٰۃ فطر ہے، صدقۃ الفطر ہے۔ اس کی ادائیگی 27 رمضان کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک ادا ہو جانی چاہیے۔ تو افضل وقت ہے عید کا چاند دیکھیے اب جا کر پہنچائیے، اور 1 یا 2 دن پہلے بھی صحابہ اکرام سے فطرہ نکالنا ثابت ہے۔ غلہ نکالیے گا، غریبوں تک غلہ پہنچائیے گا، اور 27 رمضان کے بعد، شروع رمضان سے نہیں، 1 سا غلہ 2.5 کلو ہوتا ہے، چاول وغیرہ غریب تک پہنچا دیجئے۔ اس میں پیسے دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اسلاف کرام کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ چوتھا عمل جو رمضان کے اختتام پر ہمیں اور آپ کو بجا لانا چاہیے وہ عید کی نماز ہے، جس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی کہ عید کی نماز لاک ڈاؤن میں کیسے ادا کریں۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اللہ کے لیے شکر ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانا ہے کہ ہم اور آپ عید کی نماز ادا کریں۔ چلیے 5واں عمل کہ عید گزرتے ہی ہمیں اور آپ کو شوال میں 6 روزہ رکھنا چاہیے، شوال میں 6 روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو رمضان کا روزہ رکھ لے اور رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے شوال میں تو اسے سال بھر کے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ چند اعمال بجا لائیں۔ اور ایک تنبیہ اور کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ الوداع آج کے دن کو کہا جاتا ہے، جو جمعہ کا دن ہے، رمضان کا آخری جمعہ، اس کو لوگ الوداع کہتے ہیں، اس کے لیے اسپیشل لباس پہنتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے عام دنوں میں، ابھی تو خیر لاک ڈاؤن ہے، دور دور کی مسجدوں کا سفر کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ سب غیر مشروع ہے، یہ سب اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ رمضان کی آخری جمعہ، اس میں ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کی عبادت کریں، لیکن اپنی طرف سے یہ سب اعمال بجا لانا اسلام میں بدعات و خرافات کے مترادف ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اسپیشل لباس پہننا، اسپیشل طریقے سے دور والی جامع مسجد میں جانا، پھر اس کے بعد ایک اہم جذبہ دل میں رکھنا، یہ میرے بھائیو یہ تصورات اسلام کے روشنی میں صحیح نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ اللہ کی نظر میں اس ماہ مبارک میں مقبول ہیں یا مردود ہیں، اس کے لیے کچھ علامتیں علماء نے بتائی ہیں۔ ان علامتوں سے پہلی علامت یہ ہے، اگر یہ علامت آپ کے اندر ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کی عبادت کو قبول کر لیا، اور اگر یہ علامت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے، معافی مانگیے اور اپنے آپ کو مقبولین میں شامل کر لیجئے۔ پہلا عمل یہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آپ کی عبادت مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اتنی ساری اطاعتیں بجا لانے کے بعد گناہوں کی طرف نہ پلٹیے۔ اگر گناہوں کی طرف پلٹ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی عبادت کو قبول نہیں کیا۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ جو آدمی زبان سے استغفار کرے اور اس کا دل معصیت پر برقرار ہو، ظاہری طور پر عبادات بجا لائے اور پھر اس کے بعد برائیوں کی طرف پلٹ آئے، تو پھر یاد رکھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ ایسے آدمی کے اعمال اللہ کے نظر مقبول نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو مقبول نہیں کیا، منظور نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری عبادت کو رد کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت و اطاعت سے بے نیاز ہے۔ اللہ نے فرمایا اَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو شکر گزاری کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔
تو میرے بھائیوں، ہم نے مختلف قسم کی عبادتیں بجا لائی ہیں، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رد کر دے، قبول نہ کرے۔ جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے پر دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، کیا وہ لوگ شراب پینے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کی عبادت کو رد نہ کر دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں رد نہ کر دی جائیں۔ تیسری بات، نیک اعمال کے بعد نیک اعمال بجا لانا اور اس کی توفیق مل جانا، یہ سعادت اور قبولیت کی علامت ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نیک عمل کے بعد نیک عمل کر لیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک بندوں کو اور تمام بندوں کو چیک کرنے کے لیے شوال میں 6 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گرچہ وہ سنت ہے، لیکن یہ چیک ہے کہ رمضان کے روزے نے آپ کی زندگی کو متاثر کیا یا نہیں کیا۔ جو درخت لگایا تھا وہ پھل آور ہے کہ نہیں، پھلدار ہے یا نہیں ہے۔ چوتھا عمل یا چوتھی علامت، ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے عمل کو کم تر سمجھیں، تکبر نہ کریں، اس پر فخر و غرور نہ کریں۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ بات دل میں ہوتی ہے کہ جی ہم نے اتنی عبادتیں کر کے اپنے گناہ معاف کرا لیے، اب نئی زندگی کا آغاز ہم برائی سے کریں گے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ جس کے عمل کو قبول کرتا ہے وہ اپنے عمل کو معمولی اور چھوٹا سمجھتا ہے اور اس پر عجب نہیں کرتا، اس پر فخر و غرور نہیں کرتا ہے۔ نیک انسان ہمیشہ اپنے بڑے سے بڑے عمل کو چھوٹا سمجھتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اور اسی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں دیا ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ انسان نیکیوں کو پسند کرے، کار اطاعت کو پسند کرے اور نافرمانی کو ناپسند کرے۔ اور اسی لیے ہمیشہ نیک لوگ اللہ کے ذکر کو کرنے پر محبت کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کار اطاعت کو پسند کر دے، آپ کے دل میں کار اطاعت کو ڈال دے۔ اسی لیے دعا وارد ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو ڈال دے، ایمان کو محبوب بنا دے اور دل میں اس کو مزین کر دے، اور ہمیں کفر کو اور شرک کو اور برائیوں کو سب کو ناپسند کر دے۔ اے اللہ یہ ہماری دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ لہذا نیک انسان تمام برائیوں کو ناپسند کرتا ہے اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تمام برائیوں کو ناپسند کریں، نیکیوں سے محبت کر کے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کو بجا لاتے رہیں۔ چھٹی علامت یہ ہے، اللہ سے امید لگائیے اور کثرت سے دعا کیجئے۔ جی نا امید مت ہوئیے، دعا کیجئے کہ اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں شرف قبولیت سے نواز دے اور مزید آئندہ ہمیں توفیق دیتا رہا۔ اس لیے کہ انسان جب نا امید ہو جاتا ہے تو بہت سی نیک عبادات سے، نیک اعمال سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور قبولیت کی امید اور رد ہونے کا خوف یہ انسان کو تواضع، خشوع کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس کا ایمان اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس کی قبولیت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، اس کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ بناتے جا رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے بھائیوں، بعض اسلاف کرام کے بارے میں آیا ہے کہ رمضان کو پانے کے لیے 6 ماہ پہلے سے دعا کرتے، اور جب رمضان پا لیتے اس کے بعد کئی ماہ، تقریباً 5-6 ماہ اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور ہمیشہ کار اطاعت سے محبت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے، اور مصیبتوں سے اور معصیتوں سے دور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ معصیت ہم سے دور ہو جائے، اور مصیبت اگر آئے تو ہم اس پر صبر کریں، اور یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ 8ویں علامت یہ ہے کہ نیک لوگوں سے محبت کیجئے، اور جو اہل معاصی ہیں ان سے بغض رکھیے۔ اسی بنا پر یاد رکھیے کہ سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے
آدمی بغض و عداوت رکھے، کن لوگوں سے محبت کرے؟ نیک لوگوں سے۔ کن لوگوں سے بغض رکھے دل میں؟ اہل شرک سے، اہل کفر سے، اہل برائی سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں گے تاکہ باذن اللہ تعالی ہم ان کو دین سے قریب کر سکیں۔ اور 10ویں علامت یہ ہے کہ نیک اعمال پر ہمیشہ مداومت برتیے، زندگی کو نیک اعمال سے بھر دیجئے۔ یہ ہمارے لیے توشہ ہے، یہ ہمارے لیے ہتھیار ہے، مصیبتوں کے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے محبوب وہ عمل ہے جو کم ہو لیکن ہمیشہ ہو، متفق علیہ۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی ساری عبادات کو مقبول منظور فرمائے۔ ابھی بھی ہم سچی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، زبان پر استغفار ہو، دل میں ندامت ہو، ان گناہوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اگر وہ تھوڑا بڑھتے ہیں تو اللہ زیادہ آتا ہے اس کی طرف، جو چل کر جاتے ہیں اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے زیادہ توحید کو پسند کریں، اس کی جانکاری لیں اور شرک سے نفرت کریں اور اس سے دور ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید اور استغفار کو جمع کر دیا قرآن کی آیت میں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مغفرت اور جہنم سے نجات اور تکلیفوں کو دور کرنے میں سب سے بڑا اہم رول ہے توحید کا اور استغفار کا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے۔ یونس علیہ السلام کی دعا پر آپ نے غور نہیں کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ کثرت سے اللہ کی اطاعت کیجئے، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے، کثرت سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کیجئے، اور اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی گریہ وزاری، عاجزی، انکساری کو پسند کرتا ہے۔ باذن اللہ تعالی باقی باتیں کل ہوں گی عید کے موضوع پر، اور عید کے نماز عید کا طریقہ کیا ہے اس پر ہماری گفتگو کل ہوگی۔ اللہ ہم سب کو مقبولین میں شامل فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ باری تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور اس ماہ مبارک میں ہم سب کے مشکلات سے نجات دے اور اس وبا کو دور کر دے۔ اور باری تعالی کل جو ایام آنے والے ہیں عید کے، اللہ تعالیٰ اس میں ہم تمام لوگوں کو پورا بدلہ دے، پوری مزدوری دے دے، اور پوری زندگی استقامت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔